اتنا بڑا آدمی غالباً پوری اب تک کی اسلامی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس کا خمیری اللہ نے عشق سے اٹھایا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نثر میں اور نظم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کوئی ان دونوں کی مثال ہی نہیں ملتی جتنے ان کے بعد آئے ہیں، اور کسی کا تو کیا ذکر ہے. سب سے زیادہ مولانا روم کو جس نے آخری زمانے میں جذب کیا ہے وہ علامہ اقبال. اسی لیے تو اقبال عالم غیب میں بھی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے رہبر مولانا روم تھے. اسی لیے تو مولانا روم کا جب بات آتی ہے علامہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، رومی کے لیے سبق دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اصل امت کی رہنمائی اس مثنوی سے ہوتی. لوگوں نے مولانا روم پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسی کہانیاں لکھی جائیں کہ ان سے اخلاقیات کے نتائج پیدا کیے جائیں. 4 کتابیں فارسی زبان میں ایسی ہیں کہ ان کی مثال آج تک نہیں آئی. حافظ شیرازی کا دیوان، اور وہ جس پہ شاہنامہ اسلام سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، اور مولانا روم کی یہ مثنوی، حافظ کا دیوان، مولانا روم کی مثنوی اور شاہنامہ اسلام، چوتھی بھی آ جائے گی. ان 4 کتابوں کا سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب تک کوئی بدل آ ہی نہیں سکا. اس میدان میں ملا صدرہ نے بھی بڑی کوشش کی، محقق توسی نے کوشش کی. محقق توسی اتنا بڑا علم آدمی ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیں. جب اگر اس کے کرتوت دیکھتے ہیں تو اپنا تھوک اس کے چہرے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. برباد کر دیا بغداد کو اس نے، کئی لاکھ افراد کا قاتل. اور سقوط بغداد یہ اسی محقق توسی، اس بے شرم آدمی کا یہ سارا کیا دھرا ہے. خط لکھ لکھ کے بلاتا رہا بغداد تباہ کرو، خط لکھ لکھ کے بلاتا رہا کہ اہل السنہ کا وہ شہر ہے، اسے برباد کرو، اسے برباد کرو. جب اس کی کتابوں کو دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ یار کاش یہ علم مکمل طور پہ کسی خیر میں صرف ہوتا. خیر اور شر دونوں میں اس نے ایک کمال کیا ہے ولیعص باللہ. ان 4 کتابوں کا بدل نہیں ہے. اخلاق ناصری لکھی پھر بعد میں، سعدی کے بعد ہی انہوں نے، توسی نہیں لکھی ہے نا، اخلاق ناصری شاید اسی کی ہے، لیکن کہاں سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں یہ. مولانا روم کی اس مثنوی پہ مولانا کی زندگی میں یہ اعتراضات شروع ہو گئے، اور مولانا نے مزے کی بات یہ ہے کہ خود مثنوی میں ایک جگہ اپنے معترضین کی باتوں کو نقل کیا. فرماتے ہیں کی سخن پستست یعنی مثنوی. میرے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے یہ مثنوی بہت ہی ذلیل قسم کے لوگوں کے تذکرے ہیں، والعیاذ باللہ. قصہ پیغمبر است و پیروی، اس مثنوی میں کبھی کسی نبی کا جھوٹا قصہ، کسی نبی کا، اور بس اس کے پیچھے چلتے رہو، چپ کر کے سنتے رہو. یہ آج کل بھی بڑے پیدا ہو رہے، بہت ہو گئے. اب تو ایک لفظ اردو کے صحیح نہیں پڑھنا آتا اور بات کرتے ہیں ابن عربی کی اور فلانے کی. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے. مولانا روم کی مثنوی سنی تو ان کا یہ کیا بیہودہ کلام ہے، نیست ذکر و بحث اسرار بلند. مولانا روم نے کیا کیا ہے؟ کوئی فلسفے کی بات بیان کی ہوتی، کوئی بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں ہوتی کہ
دوانند اولیاء زاں سوکمند، اس میں تو ایسے ہی فضول بیکار کے قصے، از مقامات تبتل تا فنا، پایا پایا تا ملاقات خدا۔ مثنوی تو اس وقت مولوی صاحب کی اچھی ہوتی جب وہ تبتل کا مقام بیان کرتے ہو، تبتل الیہ تبتیلا، سورہ مزمل میں آیا نا، اللہ نے فرمایا ایک طرف ہو جا دنیا سے الگ۔ یہ تبتل کا مقام جو صوفیہ کا ہے، یہ مولوی روم کو نصیب نہیں ہوا، دنیا دار آدمی تھا، اور تبتل دنیا سے ہٹ کے موت تک یہ کوئی قصہ بیان کرتا۔ پایا پایا تا ملاقات خدا، دھیرے دھیرے اللہ کی معرفت میں ہمیں لے چلتا خدا کی جانب۔ جملہ سرتا سرفسانہ استوفسوں، اس مثنوی میں ایک ایک جملہ ایسے ہی جادو کے قصے ہیں اور ایسی افسانے ہیں۔ کود کانا قصہ بیرون و دروں، جس طرح بچے بھاگتے پھرتے ہیں نا، کبھی کمرے کے اندر، کبھی سین میں، کبھی سین میں تو کبھی کمرے کے اندر، یہ مولوی روم تو ایسے ہی تماشے کر رہا ہے۔ مولانا نے زبردست جواب دیا ہے، اور کہتے ہیں چوں کتاب اللہ بیا مدہم براں، اللہ کی کتاب جب نازل ہو رہی تھی اس وقت کے بھی بدبخت یہی اعتراض کرتے تھے، این چنی تانا زوند آں کافراں، ان کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بھی کوئی نبی ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، چیزیں خرید رہا ہوتا ہے، یہ اگر نبی ہوتا خدا کا تو اس کا بڑا بلند شان ہوتی۔ کہ اساطیر است افسانہ نیند، یہ پچھلے لوگوں کے قصے سناتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کہ یہ کوئی نبی ہے، ولیعذ باللہ۔ نیس تعمیق و تحقیق بلند، اس قرآن میں کیا رکھا ہے؟ نہ علوم کی جو گہرائی ہے، جو فلسفہ ہے، وہ اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی بلند پایا تحقیق آئی ہے دنیا کے متعلق۔ اس قرآن کو کیا ہم کریں؟ انہوں نے کہا اس وقت تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کافروں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، آج میں ان کا پیروکار ہوں، میرے زمانے کے مشرکو تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ کود کانے خرد فہمش می کنت، نیس جز امر پسند و ناپسند، جہاں سے قرآن کو کھولو یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے، یہ چیز ناپسند ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ذکر اسماعیل و ذبح جبرائیل، قرآن میں ہے کیا؟ اسماعیل کا ذکر ہے، جبریل کا ذکر ہے، ذبح ہونے والا قصہ ہے، ذکر قصہ کعبہ و صحاب فیل، کیا قصے کو قرآن نے بیان کیے ہیں؟ کعبۃ اللہ گرایا جا رہا تھا، پھر ہاتھیوں کا لشکر آ گیا، ذکر بلقیس و سلیمان و سبا، بلقیس اور سلیمان علیہ السلام، اس ملکہ کے قصے سنو اور ان کے خطوط آپس میں دیکھو، ذکر داود و زبور و اوریہ، اور اس کو دیکھو، اس میں داود اور زبور اور یہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے قصے ایسے ہی ہیں، ذکر طالوت و شعیب و صومعو، طالوت کا ذکر پڑھنا ہو تو قرآن دیکھ لو، شعیب کے اور اس کے روزوں کے قصے، ذکر یونس، ذکر لوط و قوم او، یہ اپنی قوم کے قصے قریش کے ولیعذ باللہ بیان کرتا پھرتا تھا، کبھی قوم لوط کے قصے بیان کرتے، اس قرآن میں ہے کیا؟ پھر شیخ نے جواب دیا، معروم نے، کہتے ہیں جس طرح کل تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے تھے، آج مجھ پہ اعتراض کرتے ہو میری مثنوی پہ۔ حرف قرآن را مداں کے ظاہر است، ان ظالموں نے قرآن کے حروف کو بھی نہیں سمجھا، زیر ظاہر باطن ہم قاہر است، قرآن جو کچھ اس کے الفاظ ہیں نا، ان کے نیچے علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں، زیر آں باطن یکے باطن دیگر، تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو اور تم نہیں جانتے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے۔ خیرہ گردد اندر و فکر و نظر، فکر جہاں پہنچ کے اس سے آگے چل نہیں سکتی، اور نظر جہاں پہنچ کے نابینا پن کا شکار ہو جاتی ہے، خدا کی کتاب میں اتنی گہرائی ہے۔ ہم چنی تا ہفت بطن اے بلکرام، اے آدمی اگر سمجھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کے حرف کی تفسیر کرو تو 7 مرتبہ تم اس میں غوطہ لگاؤ گے۔ می شمر تو این حدیث معتصم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی یہ حدیث یاد رکھ، یہی حال مراد یہ ہے کہ میری مثنوی کا ہے، کہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، میری مثنوی پہ اعتبار کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ میں اپنی مثنوی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو دے کر جا رہا ہوں۔ اس لیے
مولانا روم نے مثنوی میں اللہ کے عشق کی اور معرفت کی دکان کھولی.